عرب کا ایک دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیجتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اس دور میں، ابھی کی بات نہیں ہے، اس دور میں گاؤں کے اندر عربی بڑی فصیح و بلیغ بولی ہے شہروں کے مقابلے میں۔ تو یہ شہر والے چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ جب عربی بولنا سیکھے تو اس ماحول میں ہو جہاں کی بولی اچھی ہو۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک درس ملتا ہے کہ ہمارا بچہ جب بولنا سیکھے اس کے سامنے وہ جملے کہے جائے، اس کو ایسا بولنے کے لیے عادی بنایا جائے جو بہتر ہے۔ اسی لیے بچپن ہی میں جب یہ تعلیم و تربیت نہیں ہوتی تو بڑا ہو کے اناپ شناپ پڑھتا نظر آتا ہے، نوجوان کچھ بھی بولتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ گھر میں ماحول نہیں دیا جاتا۔ تو عرب کا یہ دستور تھا، اور اسی لیے دائیوں کو دودھ پلانے کے لیے بچوں کو دے دیا جاتا، ایک دستور تھا۔ اور دائیاں بھی آتی تھی گاؤں سے، بچے لے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر جب وہ چھوڑنے آتی تھی انہیں تحفے دیے جاتے تھے، نذرانے پیش کیے جاتے۔ ایک قافلہ مکہ شریف آیا اور سب نے الگ الگ محلوں میں جا کر جہاں جہاں بچے تولد ہوئے تھے لینا شروع کیا۔ اس قافلے میں دائی حلیمہ بھی ہے جس کی اونٹنی کمزور، ویسی ہی غربت کا عالم، اور پھر سوکھا پڑا تھا تو دانے لانے کے لیے محتاج، گھر میں کھانا بھی صحیح سے نہیں تھا۔ تو دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنا چھوٹا بچہ بھی تھا، ان کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ بچے اور شوہر کو جہاں اونٹ رکتے تھے وہیں رکا دیا، اور وہ خود اندر جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے، لیٹ آنے کی بنیاد پر دیری سے آئی ہیں تو بڑے بڑے گھرانے کے اور اچھے اچھے بچے لوگوں نے لے لیے۔ اب جب وہ آئی ہیں تو پتا چلا کہ عبد المطلب کے یہاں پر ان کے بیٹے عبداللہ کا ایک بیٹا ہے، تو چلو وہیں چلی جاتی ہوں، خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہے کوئی بچہ لے کر جاؤں۔ جب وہ آئی تو سرکار عبد المطلب دروازے پر کھڑے تھے، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی ولادت ہوئی؟ ہاں۔ وہ میں بچہ لینے آئی ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام حلیمہ ہے۔ وہ تو علم سے بنا ہے، اچھا ہے۔ پھر کہا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنو سعد۔ یہ تو سعدی ہے، اچھا ہے، یہ بھی بہتر ہیں، آ جاؤ۔ پھر انہیں لے جاتے ہیں تو اب دائی حلیمہ کی زبان سنیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہ کہتی ہیں جب محمد کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو حضور سفید ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے اور وہ سفید کپڑے میں کوئی چیز سفید رکھی جائے تو ٹھیک سے دکھتی نہیں ہے، اس کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، لیکن یہ رحمت عالم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دائی حلیمہ فرماتی ہیں سرکار مثل اور مثال سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ یوں پکار اٹھتی ہیں، مجھے ایسا لگا کہ بادلوں کے بیچ میں سے چاند نظر آ ان کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ وہ سفید کپڑے میں بھی اللہ کے رسول بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ میں دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی کہ یہ بچہ لینے کے قابل ہی ہے، اور جیسے ہی میں نے محمد کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا تو بھوک اور غربت کی بنیاد پر میرا بچہ بھی تھا، لیکن میرے سینے میں دودھ بہت کم تھا، میرا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا، رات رات بھر نہیں سوتا تھا۔ لیکن آج کیا دیکھا، جیسے محمد میرے سینے سے لگے اللہ نے میرے سینے میں دودھ کو جلوگر سبحان اللہ سبحان اللہ، داہنا پستان دیا، انہوں نے دودھ پیا۔ اس وقت سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں بہت ساری دائیاں آ کر گئی ہیں، کسی نے کسی کا بھی دودھ محمد نے نہیں پیا، تو سعادت والی ہے کہ میرا دودھ پیا۔ اور پھر ایک ہی مشتان سے دودھ پیا، داہنی طرف سے، بائیں طرف جب منہ رکھا گیا تو سرکار نے منہ نہیں لگا،
کبھی بھی بائیں پستان سے دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بیٹے حارث جو تھے سرکار کی عمر ہی کے تھے، تو سرکار نے بچپن ہی سے انصاف کیا، ایک طرف حضور دودھ پیتے، ایک طرف ان کے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ فرماتی میں لے کے نکلی. میں شوہر کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ دیکھو ایک یتیم بچہ ملا ہے، لیکن خالی ہاتھ جانے سے میں نے سوچا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھ لوں اور ہم بچہ لے کر جائیں گے. کہا ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا. وہ رات وہیں لوگ گزارتے ہیں، ابھی جاتے نہیں ہیں. جب رات وہیں گزارتے ہیں تو ان کے شوہر نے بھی سرکار کو لیا، پھر اپنی اونٹنی کے قریب بیٹھے. تو کیا ہوا؟ سرکار کی برکت سے ان کی اونٹنی جو کمزور تھی، جس کے تھن میں بھی دودھ نہیں تھا، اس میں دودھ اترا. حلیمہ کے شوہر نے دودھ دہا، خود پیا، حلیمہ نے پیٹ بھر کے پیا. فرماتی ہیں آج رات نے بھوک سے میرا بیٹا کبھی نہیں سویا تھا، لیکن اس رات میرا بیٹا بھرپور سویا، اور وہ سویا، ہمارا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا، ہم بھی پوری رات بھر سکون کی نیند سوئے. فرماتی ہیں ہم تو محمد کو کھلانے پلانے کے لیے لے جانے آئے تھے، لیکن بظاہر وہ دودھ پلانے کے لیے لے جا رہی ہے، حقیقت میں حضور ہی ان کو کھلا رہے ہیں. قسم کرتا ہے. پھر ان کا شوہر کہتا ہے تو بڑا مبارک بچہ لے کر آئی ہے، کچھ ملے کہ نہ ملے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بچہ ہی بڑا مبارک ہے. صبح جاتی پھر سیدہ آمینہ کے پاس اور پھر ملتی ہے، اب جانے کی اجازت لیتی ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حلیمہ میرا بیٹا میں جب سے میرے شکم میں ہے میں نے کئی عجائبات دیکھے، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اسے سوال کیا. حلیمہ کہتی ہیں کل سے میرے پاس ہے، میں نے اپنا بیٹا شوہر کو دیا ہے اور میں تو محمد کو لے کے گھوم رہی ہوں، میرے سینے سے میں الگ ہی نہیں کرتی. اب لے کر جاتے ہیں تو اونٹنی میں بھی بڑی مشہور روایت ہے، اونٹنی میں بھی جان آ گئی. اب اونٹنی جو سب سے آخر میں مکے پہنچی تھی، آج وہ سب سے آگے ہیں. لوگوں نے پوچھا حلیمہ اونٹنی بدلی؟ کا اونٹنی نہیں بدلی ہے، اب اس کا سوار بدل گیا، اسی کی برکت ہے. حلیمہ فرماتی ہے جاتے جاتے میرے دل نے چاہا کہ میں کعبے کا طواف کر کے جاؤں، ڈائریکٹ نہ چلی جاؤں، پھر پتہ نہیں کب آؤں گی مکے واپس. تو میں طواف کرنے گئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جیسے جیسے میں طواف کر رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کعبے کی دیوار میری طرف جھکتی نظر آ رہی تھی. میں طواف کر رہی تھی، کعبہ میری طرف جھکتا نظر آ رہا تھا. اور جب میں حجر اسود کو بوسہ دینے گئی، میں نے تو بوسہ دیا، میں نے دل نے چاہا میں محمد کو بوسہ دلا دوں. اس وقت میں جیسے میں نے محمد کا منہ آگے کیا، میں کیا منہ آگے کرتی، حجر اسود خود نکل کر حضور کے ہونٹوں کا لگ کر واپس چلا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا ہے آنے والا کوئی عام نہیں، پیغمبر اعظم ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے. حجر اسود خود بوسہ دیتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. اب حلیمہ سعدیہ لے کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بڑا پیارا ہے. بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ وہ کب پیشاب کریں گے، کب وہ پاخانہ کریں گے، غلاظت کریں گے. لیکن یہ روایتیں ہیں حضور نے کبھی بھی اپنا بستر گیلا نہیں کیا، حضور کا بستر خراب نہیں ہوا. ایک وقت حلیمہ فرماتے وقت متعین تھا، اسی وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کرتے ہوئے لے جاتی اور پھر لے آتی. اور ایک بات بتاتی ہیں کہ ان کا سطر کبھی کھل جاتا، زور زور سے رونے لگتی اور پھر میں سطر ڈھانپ دیتی تو خاموش ہو جاتی. کبھی میں کام میں ہوتی، وہ کیا ہوتا میں سن نہیں پاتی، اور اگر سطر کھلا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگتے حلیمہ فرماتی کوئی غیر سے آتا ان کا سطر ڈھانپ دیا کرتا. سب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک کسی نے نہیں دیکھا. حضور پیدا ہی ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، یہ عام بچوں کی طرح بات نہیں. اور حضور کے جسم مبارک پر کپڑا بھی تھا، کپڑا بھی تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ فرماتی ہیں ہم رات میں جب اپنے
عربی بیٹے کو لے کر بیٹھتے، مکی بیٹے کو لے کر بیٹھتے تو ہمارا گھر ایسے ہی نور سے جگمگاتا۔ مجھے اب دیا جلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے محلے کے لوگ آ کر کہنے لگے حلیمہ بڑی مالدار ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ رات بھر تو دیا جلاتی ہے، چراغ جلاتی ہے، تیل جلتا ہے، ویسے تو غریب ہے اور پھر اتنا دیا کیوں جلاتی ہے، اتنا چراغ کیوں جلاتی ہے؟ حلیمہ مسکرا کے کہتی ہے چراغ نہیں جلاتی، میرے محمد کے رخے بددعا کا اجالا ہے جو پوری رات بھر میرے گھر کو جگمگا دیا کرتا ہے۔ چہرے کی وہ رنگت تھی کہ حلیمہ کا گھر روشن رہتا تھا۔ محلے والے سمجھتے چراغ جلایا جاتا ہے، لیکن چراغ نہیں تھا، یہ نور محمدی تھا، حضور کے نور کی جھلکیاں تھی۔ اور ایک بڑی پیاری روایت فرماتی ہے، ایک بار میں لے کے بیٹھی تھی اپنے آنگن میں، ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، بکریاں گزر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک بکری نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا تو وہ پھر میری طرف آئی اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پر بکری نے اپنا سر رکھ دیا۔ حالانکہ سرکار اسی لیے کہتے ہیں جانور بھی کرے جس کی سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم۔ وہ آقا کریم کی شان ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں پھر اس نے پیشانی کا بوسہ لیا اور دوڑ کر پھر اپنے ریوڑ میں واپس چلی گئی۔ یہ بکریاں ہیں جو بچپن ہی سے حضور کو جانتی بھی ہیں کہ آنے والا قیام نہیں اللہ کا پیغام۔ بے شک سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک روایت کی بات مکمل کروں، جب سرکار 2 سال کے ہو گئے، ان کی بہن حلیمہ کی بیٹی شیمہ فرماتی ہیں مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی اپنے بھائی سے، محمد سے، میں ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی، وہ عمر میں تھوڑی بڑی تھی، تو شیمہ فرماتی ہیں ماں جب مجھے بکریاں چرانے بھیجتی، میں نے ایک بار کہا ماں محمد کو میرے ساتھ بھیج، میں جدائی برداشت نہیں کر پاتی، مجھے اچھا نہیں لگتا محمد کے بغیر، میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ شیمہ فرماتی ہیں جب ہم اپنے بھائی کو لے کر جاتے ساتھ میں، آسمان میں بادل ہماری اوپر سایہ کرتے، حضور جہاں جہاں جاتے وہاں وہاں آسمان سایہ کرتے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، اور جو بات کی وہ یہ ہیں 2-3 دن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ جانے ہی نہیں دیتی کہ مت جاؤ، انہیں مت لے جاؤ، اکیلی جاتی ہیں۔ ادھر کیا ہوا، شیمہ کی بکریوں کو 2-3 بھیڑیے پکڑ کے لے جاتے ہیں، بھیڑیے لے جاتے ہیں۔ شیمہ دوڑ کر آ کر کہتی ہے ماں حلیمہ ہماری بکریوں کو بھیڑیے لے گئے۔ کیا بھیڑیے لے گئے؟ کوئی بات نہیں، بھیڑیے لے گئے کیونکہ بھیڑیے کا کام کھانا ہے، وہ تو انسان کو بھی کھا جاتے ہیں، یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے چلو، اور جانے کے بعد حلیمہ منع کرتی ہے محمد مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو، وہ بھیڑیے ہیں، وہ تو بکریاں لے کے انسان بھی لے جاتے ہیں۔ پھر بھی آقا کہتے نہیں چلو میرے ساتھ، اور پھر پہاڑوں کے قریب جا کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہتے ہیں اے بھیڑیوں میری ماں کی بکریوں کو واپس کرو، میری ماں کی بکریاں واپس لاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ بھیڑیے بکریاں لے کر واپس آئے۔ اب بات یہ تھی بھیڑیے کا کام کھانا ہے، تو پھر بھیڑیا بکریاں کھایا نہیں لے کر واپس کیوں آئے؟ تو بھیڑیے کہتے ہیں کہ روزانہ محمد بکریاں چرانے آتے تھے، اللہ کے پیغمبر کا ہم دیدار کرتے تھے، 3 دن ہو گئے وہ آئے نہیں، جب وہ نہیں آئے تو ہم نے ارادہ کیا ان کی ماں کی بکریوں کو پکڑو، ان کے لیے محمد آئیں گے، وہ آئیں گے تو ان کا دیدار کریں گے، جانور بھی کرے جن کی تعظیم۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان، اور یہ بچپنے کا عالم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ 2 سال کے بعد سیدہ آمینہ کے پاس لے کر آتی ہیں۔ اس دوران بڑی باتیں ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال کے لیے سرکار عبدالمطلب کا بھی حضرت عباس کو بھیجتے، اپنے اور بیٹوں کو بھیجتے جاؤ دیکھ کر آؤ محمد کیسے ہیں۔
اسی بات کو حضرت عباس کہتے ہیں، ایک بار میں گیا اپنے والد کے کہنے پر، شام کا وقت ہو چکا تھا، رات ڈھلنے لگی تھی، کیا دیکھا محمد جھولے میں ہیں اور پھر جھولے میں اشارہ کر رہا ادھر سے ادھر، میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا، جدھر انگلی جاتی تھی ادھر چاند جھک جاتا، وہ 14ویں کا چاند جو آب و تاب کے ساتھ کھلا ہوا تو ہے لیکن اشارہ حضور کرتے ہیں جھولے میں اور وہ جھک جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پر بھی شعر لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے محض میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بچپن ہے جو بڑا پیارا ہے، حضور کی ہر ادا پیاری ہے، بچپن ہو، جوانی ہو یا پھر آگے والی عمر ہو یا مدینے طیبہ کے دن ہو، سب پیارے ہیں۔ اور یہی پیارے نبی وہ اللہ نے ہمیں اپنا نبی بنانے کا شرف عطا فرمایا، ان کی امت میں پیدا فرمایا، ان کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑا اعجاز ہے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ محبت ہمیشہ رکھے، اس کا بالکل ادھر بھی مقبول ہے۔